سب کو دے، بولو بولو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اگر آپ نے یہ شعر یاد کر لیا اور اس کو دل میں اتار لیا کہ سب کا داتا بھی اللہ رب العزت ہے اور سب کو دینے والے بھی اللہ رب العزت ہے، انشاءاللہ عقیدہ پختہ ہو جائے گا۔ کیوں جی؟ بات سمجھ آ گئی نا؟ جب یہ بات دل میں بیٹھ گئی دینے والے تو اللہ رب العزت ہیں، تو ٹینشن ختم ہوئی یا نہ ہوئی؟ یہ جو بیٹھے تبصرہ کا سودا تے ہو گیا سی، پر فلانا جڑا کالے منہ والا وچ آیا نا، اس تو سودا خراب ہو گیا۔ اگر اللہ دینے والے ہوتے اور تمہارا ایمان پختہ ہوتا تو یہ کالے منہ والا بیچ میں آتا کوئی؟ بولو تو صحیح یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو اللہ دینا چاہے اور یہ کالے منہ والا کیا خدا سے زیادہ طاقتور ہے؟ یہ تو ایک بہانہ بننا تھا، کیونکہ تیرے مقدر میں وہ تھا ہی نہیں۔ اور قرآن بتا رہا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ فرمایا کوئی نعمت تمہیں مل جائے تو اوقات سے باہر نہ ہونا، اللہ نے یہ نعمت تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہارے کھاتے میں لکھ دی تھی۔ تم اپنی عقل کی بات کر رہے ہو، میں کر رہے ہو، یہ میرے ہنر کا کمال ہے، میری چلاکی کا کمال ہے، میری عقل کا کمال ہے، یہ تم اپنی میں کر رہے ہو، اور اللہ بتا رہے ہیں تیرے پیدا ہونے سے پہلے یہ نعمت ہم نے تیرے نامہ اعمال میں کھاتے میں لکھ دی تھی۔ اس عمر میں یہ نعمت ملنی ہے، اس عمر میں اس کو مکان ملے گا، اس عمر میں بیوی ملے گی، اس عمر میں گاڑی ملے گی، اس عمر میں اتنا پیسہ آئے گا۔ اللہ فرماتے یہ طے شدہ میرا امر ہے اور میرے امر میں کوئی میرا شریک نہیں ہے۔ بہانے بنیں گے، حالات بنیں گے دنیا میں، لیکن جو میں نے طے کر دیا وہی ہو کے رہے گا۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ۔ کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے زیادہ افسوس نہ کرنا ہے۔ کالے منہ والا آیا، کالی زبان والا آیا، کالی بوتھی والا آیا، اے منحوس آیا، اے فلانا، یہی کچھ کہتے ہو نا، یہی کہتے ہو نا۔ سودا تو بک گیا تھا، اس نے آ کے جناب ہماری بات بگاڑ دی، ٹانگ پھنسا دی بیچ میں، یوں کر دیا وہ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کان کھول کے سن لے، ہم نے یہ نفع تیرے کھاتے میں لکھا ہی نہیں ہے۔ یہ نہ بھی آتا پھر بھی نہیں سودا ہونا تھا۔ جو کچھ تو باتیں کر رہا ہے، جو زہری اسباب تجھے نظر آ رہے ہیں، یہ نہ بھی ہوتے پھر بھی یہ نفع تجھے نہیں ملنا تھا، کیونکہ میں نے یہ تیرے کھاتے میں لکھا ہی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ ساری پریشانی ختم ہوئی ہے نا؟ بولو تو صحیح۔ بہت سو کو میں نے دیکھا ٹینشن لے کے، پھر بلڈ پریشر ان کا ہائی، شوگر ہائی، کیا ہو گیا جی؟ مولوی صاحب بڑا نفع ملنے والا سی ہتھوں نکل گیا۔ کیوں جی؟ علاج کیا کہ نہیں اس ٹینشن کا؟ جی ساتھ والا مکان ہاتھ سے نکل گیا، دکان نکل گئی، سامنے والا پلاٹ ہاتھ سے نکل گیا، جی کمیٹی ہاتھ سے نکل گئی، فلاں ہاتھ سے نکل گئی۔ یہ سب تمہاری باتیں ہیں۔ اللہ کہتے میں نے تمہارے کھاتے میں لکھا ہی نہیں ہے۔ اگر تمہارا خدا کی ذات پہ یقین کامل ہو جائے تو ساری پریشانیاں ختم ہوئی یا نہ ہوئی؟ وہ بولو تو صحیح یار۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے تو میں یہیں ختم کرتا ہوں، اگلے جمعے صحیح ہے کر دیں پورا۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ، اور سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ اے اولیاء تیرے محتاج، اے رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسول۔ سارے نبی کس کے محتاج؟ اور سارے نبی اللہ کے بندے ہیں۔ سارے نبی کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، اور سارے نبی اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ یہ پیر نصیر الدین نصیر کی بات سنا رہا ہوں آپ کو، ان کے اپنوں نے بھی پھر فتوے خوب لگائے، تو گستاخ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ یہ توحید بیان کرنا اتنی آسان نہیں ہے، یہ بڑی مشکل ہے۔ اپنے بھی خلاف ہوتے ہیں، بیگانے بھی خلاف ہوتے ہیں، وہ تو پہلے ہی ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ حضرت کیا فرماتے ہیں؟
انبیاء الہ العالمین یہ سب تیرے محتاج ہیں اور یہ سب تیرے بندے ہیں، آپ کسی کے محتاج نہیں، یہ سب آپ کے محتاج ہیں۔ اور پھر آگے عرض کرتے ہیں ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، انبیاء، صحابہ، بزرگ، غوث، کتب، ابدال، سب کی عزت کا باعث تیری نسبت ہے۔ آپ کہتے ہیں نا یہ اللہ والا ہے، اگر یہ نسبت نہ ہو تو پھر عزت ہی کوئی نہیں ہے۔ ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اب کہہ دو ماشاءاللہ۔ وہ ہے خبر بھی وہی، مبتدا بھی وہی، وہ ناخدا بھی وہی، خدا بھی وہی، کشتی کا ملا بھی وہی ہے اور ساری کائنات کا چلانے والا بھی، صرف ایک کشتی نہیں کائنات کی کشتی چلانے والا، یعنی ناخدا بھی وہی اور خدا بھی، اللہ اکبر۔ اور پھر آگے کیا کہا، جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما، جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما، جس کو ایک دوسرے شاعر نے کہا تو سمجھ میں تو آتا ہے نظر نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے، جیسے پھول نظر آتا ہے خوشبو نظر نہیں آتی، فرمایا یہ پورا جہان نظر آتا ہے بنانے والا نظر نہیں آتا، لیکن جب تو غور کرے گا تو صرف وہی نظر آئے گا، جب کچھ نظر نہیں آتا مریض بالکل لاچار ہو جاتا ہے تو اس وقت صرف خدا نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جاؤ جا کے اللہ توبہ کرو، وہ مہربانی کر دے تو سو کر دے ورنہ ہماری طرف سے جواب ہے، لیکن یہ بات کان کھول کے سن لینا، ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے، اللہ کی رحمت نے تو جواب نہیں دیا ہے۔ وہ مہربان ہو جائے تو ڈاکٹروں کے جواب دیے ہوئوں کو بھی صحت عطا کر دیتا ہے، کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ادھر میری طرف دیکھو ادھر ادھر نہ دیکھو تاکہ بات سمجھ آ جائے دل میں اتر جائے۔ جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما، اس احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ سارے جہانوں میں کون جلوہ نما ہے؟ یہ کس کی خدائی ہے، کس کی بادشاہت ہے، کس کا حکم چلتا ہے؟ اچھا رکتے ہیں یار، وہ خواتین بھی سن رہی ہیں، یہ ان کے جائے گی یا نہیں؟ وہ بھی بیچاری اتنی گرمی میں دور سے آئی ہیں۔ دہراتا ہوں پھر بات کو، سارے جہانوں میں کس کی بادشاہت، کس کی حکومت ہے؟ سارے جہانوں میں حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے، عارضی حکمران ہے۔ قیامت کے دن دیکھنا ان کے کیسے کان پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیسی ان کی طبیعتیں صاف ہوتی ہیں۔ تم نے اپنا حکم چلایا، میرا حکم کیوں نہیں نافذ کیا؟ کر سکتے تھے تم، اپنی بات منوائی، میری کیوں نہ منوائی؟ اور قیامت کے دن اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی نہیں بولے گا۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج میری اکیلے کی بادشاہت ہے۔ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما، اس احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون؟ چلا دو یار، تھوڑے سے چلا دو، ہاں ان کا یہ امتحان نہ لو، زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں؟ آگے حضرت نے ادھر میری طرف دھیان میری طرف رہے، حضرت آگے کیا کہتے ہیں؟ اوے اولیاء انبیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی،
حضرت کہتے انبیاء، اولیاء، اہل بیت، تابعین، جتنے بھی نیک لوگ ہیں، جب ان کے سر پہ آ بنی، جب یہ کسی مشکل میں پھنس گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، گر کے سجدے میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ادھر چلے جاؤ، ادھر منت مان لو، فلاں کر لو، گر کے سجدے میں، یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جب سر پہ آ بنے، مشکل میں پھنس جاؤ، مقدمے میں پھنس جاؤ، مصیبت میں پھنس جاؤ، بیماریاں گھیر لیں، پریشانیاں گھیر لیں، تنگیاں گھیر لیں، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر یہ مسئلہ سمجھ آ گیا اور دل کے اندر بغض نہیں ہے، دل کھلا ہے، کیونکہ سپی منہ کھول دی ہے، آسمان سے پانی کا قطرہ سپی میں گرتا ہے تو موتی بن جاتا ہے، لیکن اگر وہ پتھر پہ گرے تو کچھ نہیں بنتا، سپی کا منہ بند ہو تو کچھ نہیں بنتا، پھر تو یہی مولوی مری جنسی اپنی ہیں، پھر یہی کہو گے۔ اور اگر دل شاد روشن ہے اور پھر یہ قطرہ دل میں گر گیا اللہ کی محبت کا، توحید کا، تو انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ جیوے مرشد کامل باہو جے من وچ بوٹی لائی ہو، یہ وہی من کی بوٹی ہے، من کھلا اور مولا کی محبت دل میں آ گئی، مرشد کو سلام ہے، اس نے اپنا کام کر دیا ہے۔ حضرت بھی یہی کہہ رہے ہیں، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ میں نے تو دیکھا کملی والے پیغمبر بدر کی سرزمین کے اوپر رو رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں الہ العالمین، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی، پھر دھرتی کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اے الہ العالمین، آج امام الانبیاء تیرے سامنے رو رہا ہے، اگر آج آپ نے میری مدد نہ کی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرا محبوب رویا میرے دربار کے اندر، پھر میری رحمت کے دریا جوش میں آ گئے اور میں نے کہا میرے محبوب تمہارے آنسو قبول ہیں، یہ دیکھو فرشتے ہزاروں کی تعداد میں تمہاری امداد کے لیے آ گئے ہیں، فرشتے اتر سکتے ہیں اب بھی قطار اندر قطار۔ اب بھی اقبال نے اس کو بھی کہا تھا نا، اگر تو خدا کا ہو جائے آج بھی تیری مدد کے لیے ملائکہ اتر سکتے ہیں۔ گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اب آخری شعر سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اے اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، اے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اہل فکر و نظر تجھے جانتے ہیں، اگر ظاہری کچھ بھی نہ ہو، کوئی دعا قبول نہ ہو، کوئی مشکل دور نہ ہو، پھر بھی تجھے مانتے ہیں، پھر بھی تجھے یہ نہیں کہ صرف نفع ملے تو پھر کہنے واہ ربا واہ ربا واہ 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 مولا بڑا تیرا شکر، اور کوئی نقصان ہو جائے پتہ نہیں جی ہن اللہ دی کی مرضی ہے، جی نمازاں بھی پڑھ دے ہیں پتہ نہیں ہن اللہ دی کی مرضی ہے۔ فرمایا جو خدا کا عاشق ہے وہ یہ نہیں کہے گا سب کچھ ہو جائے تب بھی وہ تیرا ہے اور کچھ نہ ہو تب بھی وہ تیرا ہے۔ یہ ہے خدا کے تعلق اور محبت کی بات۔ کام ہو جائے وہ پھر بھی کہتا ہے میرے مولا نے فضل کیا، کام نہ ہو وہ کہتا ہے میرے رب کو منظور ہی نہیں تھا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ میرے رب کو۔ حضرت یہی کہہ رہے ہیں اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں نصیر الدین نصیر اس کو فضل باری سمجھ، یہ جو مہربانیاں ہیں، یہ جو عنایات ہیں، یہ جو انعامات ہیں، یہ جو شہرت ہے، چلیے میں آپ کو بھی شامل کرتا ہوں، یہ جو باغ و بہار، اچھا بزنس، اولاد، سٹیٹس اور یہ ساری نعمتیں جو ملی ہوئی ہیں، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ۔ کیا سمجھ؟ تو پیروں کا کرم نہیں، پیر صاحب کی نظر کرم نہیں، کس کا فضل ہے؟
یہ دیکھو پیر کہہ رہا ہے نا بات، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ یہاں بڑی بڑی عقلوں والے جوتے چٹکھاتے پھرتے ہیں، ایک وقت کی روٹی سے تنگ ہیں، اور دوسری طرف دیکھو ان پڑھ انگوٹھا چھاپ کروڑوں کا مالک ہے۔ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ جو کچھ ملا ہوا ہے یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے، اسی کا شکر ادا کیجئے، اسی کی عبادت کیجئے، اسی کی فرما برداری کیجئے، اور یہ بات بھی شکر کے اندر داخل ہے۔ انسان زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنے اعمال سے